کے نیک بندے کیا فرماتے تھے میرے آقا کہ میری امت پر جو سب سے پہلا فتنہ رونما ہوگا، میری امت جو سب سے پہلے فتنے کے اندر مبتلا ہوگی وہ نماز کا فتنہ ہوگا۔ میری امت بغیر عذر کے نماز چھوڑے گی، میری امت بغیر عذر کے نماز کو ترک کرنے والی بن جائے گی۔ بات بات پر اور ذرا سی عذر پر میری امت نماز کو ترک کرنے والی ہو جائے گی۔ آج میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، اے اللہ کے بندے، میں اور آپ نمازیں نہیں چھوڑ رہے، میں اور آپ نمازیں نہیں ترک کر رہے۔ بعض نوجوان مہینوں ہو گئے جمعے کے علاوہ نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا، اور پھر کہتا ہے میں پریشان، پھر کہتا ہے میں مصیبتوں کا شکار۔ کیسے مصیبتوں کا شکار نہ ہو؟ تو اپنے اللہ کے گھر کے راستے کو بھول گیا ہے، تو اپنے اللہ کے دربار کو بھول گیا ہے، جہاں سے پریشانیوں کے حل ہوتے تھے ان حل کو تو بھول گیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کیا تو نمازوں کو ترک کرتا ہوا نظر نہیں آتا؟ میں بیماروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں معذوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان ہٹے کٹے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نہ کسی بیماری کا شکار ہیں، ہاں نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، صرف ایسے ہی نمازوں کو ترک کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ سن لے کان کھول کر کے، فرماتے تھے میرے آقا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کافروں والا عمل کیا ہے۔ ایمان میں اور کفر میں صرف نماز کا فرق ہے، ایمان میں اور کفر میں صرف سجدوں کا فرق ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر میری اور آپ کی زندگی میں نمازیں نہیں ہوں گی تو مجھ میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آج امت محمدیہ بڑے دھڑلے سے نماز چھوڑ رہی ہے۔ مہمان آ جائے نماز ختم، دکان پر گراہک آ جائے نماز ختم، کوئی میٹنگ مشورہ نماز ختم، سفر میں ہے نماز ختم، ہلکی سی بیماری آ جائے نماز ختم، یہاں تک کہ درا سے عذروں پر میری اور آپ کی نمازیں ختم ہیں۔ پھر پریشانیاں کہاں سے حل ہوں، پھر مصیبتیں کہاں سے حل ہوں، پھر میری اور آپ کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں؟ ہم نے راستے تو خود بند کر رکھے ہیں، ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا ہے۔ نماز روزی کا راستہ ہے، نماز ترقی کا راستہ ہے، نماز عزت کا راستہ ہے، نماز نورانیت کا راستہ ہے، نماز اللہ کے قرب کا راستہ ہے، نماز اللہ کی محبت کا راستہ ہے، نماز تمام پریشانیوں کا حل ہے، تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک میرے اور آپ کے پاس ہتھیار ہے۔ لیکن او اللہ کے نیک بندو، پریشانیاں تو کہتے ہو لیکن نمازیں کہاں ہیں میری اور آپ کی؟ نمازوں کے سجدے کہاں ہیں میرے اور آپ کے؟ صرف گنے چنے بیچارے بوڑھے اور کچھ نوجوان ہماری مسجدوں کے مقتدی ہیں، ورنہ تمام نوجوان خواب غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، خواب غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ تو نمازیں ترک ہوں گی تو پریشانیاں کیسے حل ہوں گی؟ نمازیں ترک ہوں گی تو ظالم کا چابک میرے اور آپ کے سر سے کیسے ہٹے گا؟ اے اللہ کے نیک بندو، آؤ ذرا اپنے محبوب کی زندگی کو دیکھیں کہ نماز کو کس طریقے سے بیان کیا یا نماز کو کس طریقے سے ادا کیا۔ خود اپنے محبوب کی زندگی کو دیکھیں کہ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں میرے اور آپ کے آقا کے کانوں میں پڑتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہیں کہ اگر میں نماز کی اذان کے بعد اپنے محبوب کے سامنے جاتی تھی، اللہ کی قسم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا محبوب مجھے پہچاننا بند کر دیا کرتے تھے۔ میں جیسے ہی محبوب کے سامنے پہنچتی، ہاں معلوم کرتے کون ہو؟ میں کہتی میں عائشہ ہوں۔ معلوم کرتے کون عائشہ؟ میں کہتی حضرت ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ معلوم کرتے کون ابو بکر، کون عائشہ؟ میں نہیں جانتا کون ہو، ہاں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت میرے اللہ کے سامنے سر جھکانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اب انسانوں میں میں نہیں جانتا کون ہے، میں صرف اس وقت اپنے اللہ کو پہچانتا ہوں۔
آج میری اور آپ کی نمازوں کا حال کیا ہے اللہ کے بندے؟ اور خالی نمازوں کو ترک نہیں کیا، بڑے بڑے فتنوں کے اندر شامل ہو گئے، بڑی بڑی بدعتوں پر عمل کرنے لگے، بڑی بڑی حرکتوں سے شیطان کو راضی کرنے لگے۔ اور دنیا کو برا کہنے والوں، پہلے اپنے گریبان کے اندر تو جھانک لو، اور دنیا کو برائی سے یاد کرنے والوں، اور حکومتوں کو روزانہ صبح شام کوسنے والوں، پہلے میں اور آپ اپنے گریبانوں کے اندر تو جھانک لیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، خالی نمازوں کا مسئلہ ہوتا تو میں شاید خاموش ہو جاتا، لیکن کوئی ایسا گناہ امت محمدیہ نہیں چھوڑ رہی ہے، کوئی ایسی غلطی امت محمدیہ نہیں چھوڑ رہی ہے کہ جن غلطیوں کی وجہ سے میرے اللہ نے پہلی حکومتوں کو تباہ اور برباد کر دیا تھا، پہلی امتوں کو میرے اللہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ اے اللہ کے نیک بندوں، کہاں تک گفتگو کروں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کون سا گناہ ایسا ہے جو امت محمدیہ نہیں کر رہی ہے؟ آؤ ذرا مختصر سی نظر ڈالتے چلے اور اپنے گناہوں کو یاد کرتے چلے۔ ذرا مجھے بتلاؤ اے اللہ کے نیک بندو، کیا میں اور آپ اپنے ماں باپ کے ناقدرے نہیں ہو گئے؟ کیا میں اور آپ بڑوں کی عزتیں اتارنے والے نہیں ہو گئے؟ کیا میں اور آپ اپنے بوڑھوں کی ناقدری کرنے والے نہیں ہو گئے؟ کیا میں اور آپ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والے نہیں ہو گئے؟ کیا میں اور آپ اپنے پڑوسیوں کو ستانے والے نہیں ہو گئے؟ کیا میں اور آپ اپنی عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہو گئے؟ اور مجھے بتاتے کیوں نہیں اللہ کے نیک بندو؟ کیا میں اور آپ بڑوں کی ناقدری نہیں کرتے؟ کیا میں اور آپ چھوٹوں پر ظلم نہیں کرتے؟ ارے اسی پر بس کر لیتا۔ ذرا مجھے بتاؤ اے امت محمدیہ کے نوجوان، کیا نوجوان اس وقت میں شراب کا عادی نہیں ہو گیا؟ کیا اس وقت میں نشے کا عادی نہیں ہو گیا؟ کیا امت کا جوان اس وقت میں اپنے آپ کو نشے کے ذریعے سے برباد نہیں کر رہا ہے؟ نئے نئے طریقے کے نشے کرنے لگا ہے، کبھی شراب کی بوتلیں ہیں، کبھی بیئر اور وسکی ہے، کبھی رم اور انرجی ڈرنک ہے، کبھی پیٹرول کے ذریعے سے، کبھی تھنر کے ذریعے سے، اور نہ جانے کتنے طریقے اس نے اپنے بدن کو برباد کرنے کے اختیار کر لیے ہیں۔ مجھے بتاتے کیا نہیں کہ آج امت مسلمان نشے کی عادی نہیں ہو گئی؟ میرے اور آپ کے پروگرام نشے سے خالی نہیں، میرے اور آپ کے نوجوانوں کی پارٹیاں نشے سے خالی نہیں، میرے اور آپ کے نوجوانوں کے سفر نشے سے خالی نہیں۔ آج بڑی تیزی کے ساتھ امت محمدیہ نشے کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا کے صحابہ آقا کے اعلان کرنے سے پہلے نشے کے عادی تھے، نشے کے شوقین تھے، لیکن جب میرے اللہ کی آیتیں اتر کر کے آئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے اللہ کے نیک بندے، جیسے یہ حکم اتر کر کے آیا تھا، کیا مدینے کی نالیوں میں شراب نہیں گھوم رہی تھی؟ کیا مدینے کے بڑے بڑے جو کاروباری تھے، جو بڑے بڑے شراب کے کاروباری تھے، کیا بڑے بڑے مٹکے اونڈیل نہیں دیے گئے تھے؟ اللہ کی قسم، اگر وہ شراب حلق میں تھی تو پھینک دی گئی، اگر وہ شراب پیٹوں میں جا چکی تھی تو اللہ کا خوف اتنا تھا کہ اپنی انگلیوں کو دے کر کے قے کیا گیا اور اپنی شراب کو اپنے پیٹوں سے بھی باہر کر دیا گیا۔ ابھی یہ ناپاک ہو چکی ہے، جس طریقے سے خنزیر ناپاک ہے، جس طریقے سے استنجا پاخانہ ناپاک ہے، اسی طریقے سے شراب کے قطرے ناپاک ہیں۔ بدن پر لگ جائے تو وہی حکم جو نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا ہے، وہی حکم ہے اللہ کے نیک بندے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے مجھے کہنے دیجئے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ نشہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک انسان نشے میں رہتا ہے
اللہ اس کے ایمان کو اس سے دور کر لیتا ہے، اس سے اس کے ایمان کو دور کھڑا کر دیتا ہے۔ جب تک نشے میں رہے گا ہم اسے ایمان کی دولت نہیں دے سکتے۔ نشہ اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے، میرے جوان، میرے بھائی، اور اللہ کے نبی تجھ سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اللہ کی قسم تیرے لیے آنسو بہا کر کے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی صحابہ کے سامنے تذکرے کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے میرے صحابہ تمہارے ایمان کیوں نہ مضبوط ہو، اے میرے صحابہ تمہارے ایمان کیوں نہ پہاڑوں کی طرح سخت ہو، کیونکہ تم اپنے سامنے نبی کو دیکھ رہے ہو، اپنے سامنے ہاں تم وحی کو اترتا ہوا دیکھ رہے ہو، قرآن تمہارے سامنے اتر رہا ہے، نبی تمہارے سامنے موجود ہے، تمہارے ایمان کیوں نہ مضبوط ہو۔ لیکن صحابہ سن لو، تم میرے ساتھی ہو، ایک وقت آئے گا جنہوں نے مجھے نہ دیکھا ہوگا، قرآن کو اترتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ صحابہ جانتے ہو تم تو میرے ساتھی ہو، اس وقت کے لوگ میرے بھائی ہوں گے، اس وقت کے لوگ میرے بھائی ہوں گے۔ لیکن آج امت محمدیہ، آج میں اور آپ کیا ہو گیا؟ آج مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ نشے کی طرف تیزی سے چلتے چلے گئے اور کہتے یہ نشہ نہیں ہے۔ کوئی دعوت کا ساتھی، کوئی عالم دین، کوئی اللہ سے ڈرنے والا بزرگ اگر کسی جوان کو سمجھائے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، کہتا ہے اللہ کے بندو تمہیں معلوم نہیں ہے یہ شراب نہیں ہے، یہ شراب نہیں ہے، یہ تو بیئر ہے، فیشن ہے، یہ تو وسکی ہے، یہ تو پیشن ہے، یہ تو رم ہے، یہ تو پیشن ہے، یہ تو انرجی ڈرنک ہے، یہ پیشن ہے۔ ذرا سن لے کیا فرمایا تھا میرے آقا نے، ہاں میری امت شراب کی بھی عادی ہوگی اور میری امت شراب کا نام بدل کر کے پیے گی، سمجھے گی کہ یہ شراب نہیں ہے، سمجھے گی کہ نشہ آور چیز نہیں ہے۔ فرماتے تھے میرے آقا جب یہ حالات میری امت کے ہو جائیں تو سمجھ لو اب میری امت کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک غلطی ہو تو تمہیں بتلاؤں، ایک گناہ ہو تو میں آپ کو یاد دلاؤں۔ آج تو میں اور آپ ہر میدان سے اپنے محبوب کے نقش قدم سے ہٹتے جا رہے ہیں، ہر میدان سے۔ آؤ آگے بڑھئے، اے اللہ کے نیک بندو، یہ بیاہ شادیاں، یہ نکاح، یہ تمام چیزیں یہ کیا بنائی تھی میرے اللہ نے؟ اس کو عبادت بنایا اور اس کو زندگی کا دوسرا سفر بنایا، یہاں تک کہ اپنے محبوب کی دیکھیں، اپنے محبوب کی سنیں تو نکاح ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ، نکاح کو ایک عبادت بنایا گیا۔ لیکن آج میں نے اور آپ نے غیروں کی نقالی کرتے ہوئے نہ اپنے آقا کو دیکھا، نہ آقا کے صحابہ کو دیکھا اور اپنی مرضی سے چلتے چلے گئے۔ مسجد میں تو نمازی ہیں لیکن جیسے ہی نکاح کے منڈپوں میں پہنچے، جیسے ہی نکاحوں کے میدان میں پہنچے، اب کہاں چلی گئی اللہ کے نبی کی محبت، اب کہاں چلا گیا نبی کا عشق؟ ارے تو نبی کا عاشق کہتا تھا، تو اپنے آپ کو نبی کا دیوانہ کہتا تھا، لیکن یہ نکاح بھی تو میرے آقا کی سنت ہے، یہ نکاح بھی تو میرے آقا کا طریقہ ہے۔ لیکن آج تجھے کیا ہو گیا؟ جتنا ہم نے نکاحوں کے معاملے میں اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، اتنا شاید کسی اور میدان میں ہم نے اپنے رب کو ناراض نہیں کیا۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو نکاح کے وقت ہم نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ نکاح کی تاریخ جب رکھی جاتی ہے تبھی سے میں اور آپ گناہوں کے اندر مبتلا، تبھی سے میں اور آپ اپنے اللہ کو ناراض اور اپنے شیطان کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں اب لڑکیاں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا اس کا بتلاؤ بڑے کیسے کرتے تھے، ذرا اس کا بتلاؤ بڑوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ اللہ کا کوئی طریقہ نہیں، محبوب کا کوئی طریقہ نہیں، صحابہ کا کوئی طریقہ نہیں، اور میں اور آپ معلوم کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ فضول خرچی کرنی چاہیے، شیطان کو راضی کرنا چاہیے، بڑی تیزی کے ساتھ راضی کرتے چلے جاتے ہیں، ہاں بڑی تیزی
دیوی کے ساتھ کتنے گناہ اس نکاح کی لائن میں اور آپ کو بتلاؤں. ابھی نکاح طے نہیں ہوا, ابھی نکاح کی تاریخ طے نہیں ہوئی, ابھی سے لڑکا اور لڑکی فون پہ باتیں کرنا شروع کر دیں. او اللہ کے بندے, کہاں سے جائز ہو گیا؟ جس طریقے سے اجنبیہ سے بات کرنا تیرے لیے گناہ ہے, اسی طریقے سے اس بچی سے بات کرنا جس سے تیرا رشتہ طے ہوا ہے, یاد رکھنا اس سے بھی گناہ ہے. آگے بڑھیے اور آگے چلیے اللہ کے نیک بندو. ہاں اب یہ لڑکا ہم نے طے کر لیا ہے, اب رشتہ طے ہو گیا ہے. ہاں ذرا سگائی کی رسمیں لائی جائیں, ذرا تھالی میں پیسوں کو بھرا جائے, ذرا لڑکے کی گود میں پیسہ رکھا جائے, ذرا ہاں چاہے قرضہ لیا جائے, چاہے سود لیا جائے, چاہے مکان بیچا جائے, چاہے کوئی بھی کام کیا جائے, لیکن ہمیں جو لڑکا پسند آ گیا ہے پیسوں کے ذریعے سے ہمیں اس کی گود کو بھرنا ہے. نوجوان, چل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹی والا شاید یہ سمجھتا ہوگا اگر میں ایسا نہ کروں تو میری بیٹی بڑے سکون سے نہ رہ سکے گی. لیکن نوجوان, تو تو سمجھدار تھا, تو تو اللہ سے محبت کرنے والا تھا, تجھے تو اللہ نے سب کچھ دیا تھا, کیا تو منع نہیں کر سکتا تھا؟ کیا تو اپنے ہونے والے جو رشتہ دار ہیں ان کو نہیں روک سکتا تھا؟ نہیں ہے مجھے ضرورت ان پیسوں کی, میں مرد ہوں, کمانا جانتا ہوں, میں مرد ہوں, کاروبار کرنا جانتا ہوں, میں اپنے اللہ سے لینا جانتا ہوں. لیکن تیری زبان کیوں بند ہو گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر کے بڑی بڑی ڈینگیں ماروں گا, مجھے اتنے پیسوں سے روکا گیا, مجھے اتنے سونے اور چاندی سے روکا گیا تاکہ میرا نام بڑا ہو جائے. او اللہ کے بندے, تو نے نام تو بڑا کر لیا, لیکن مجھے قسم اٹھا کر کے کہنے دیجئے تو نے اپنے کاروبار کی برکت کو ختم کر لیا ہے. تو نے اپنے کاروبار کی برکت کو ختم کر لیا ہے. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے جن کو زیادہ جہیز ملتا ہے وہ اتنے ہی اپنے کاروبار میں نقصان کی طرف جاتے ہیں, وہ اتنے ہی اپنے کاروبار کی طرف بے برکتی کی طرف جاتے ہیں. اور جو اپنے نکاحوں کو بالکل آسان اور سادہ کرتے ہیں, اللہ ان کے کاروباروں میں اتنی ترقی دیتا ہے. جو گاڑیاں لوگ منہ سے مانگ کر کے لیتے ہیں وہ گاڑیاں ان سے مہنگی ان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. لیکن اللہ کے نیک بندو, آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے امت محمدیہ کے جیالو؟ نکاح کی منگنی کے نام پر کون سی خرافات نہیں ہو رہی؟ بڑے بڑے کھانے اتر رہے ہیں, بڑی بڑی دیگیں اتر رہی. اس سے آگے چلیے, لڑکا طے ہو گیا, اب ایک اور رسم بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگی کہ لڑکی والوں کے گھر سے کچھ لڑکیاں جائیں گی جو دولہے کے ہاتھ پر جا کر کے مہندیاں لگائیں گی, جو دولہے کو جا کر کے ہلدیاں لگائیں گی. یہ کہاں سے شیطانی حرکت لے کر کے آئے ہو؟ اور ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, یہ حرکت کہاں سے لے کر کے آئے, کہاں سے جائز ہو گیا کہ غیر محرم عورتیں ہاں غیر محرم کے سامنے پہنچ جائیں, ان سے ہنسی کریں, ان سے مذاق کریں؟ یہ کہاں سے طریقے نکال کر کے لائے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نبی کے عاشق ہیں, کہتے ہو کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں. اللہ کی قسم ذرا سوچو, ذرا سوچو, ہم اپنے دعوے میں کتنے بڑے جھوٹے اور مکار ہیں, ہم اپنے دعوے میں کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. لہذا یہ منگنیوں کی رسمیں ختم کی جائیں, یہ مہندیوں کی رسمیں ختم کی جائیں. اسی طریقے سے رسموں کا انبار لگ گیا. اب شادی کا دن آ گیا, شادی کی پہلی رات آ گئی. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ منڈا ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کھانے بن رہے ہیں. کیا پروگرام ہے؟ منڈے کا پروگرام ہے. کس کس کی دعوت ہے؟ فلاں کی دعوت ہے. یاد رکھنا یہ منڈا کوئی چیز نہیں ہے, یہ تمام گناہوں کے اڈے میں. آگے چلیے, مجھے کہنے دیجئے, یہ منڈے کی جو رات ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جو مجھے اور آپ کو اگر نظر پڑ جائے تو تعجب کی وجہ سے انگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے دبا لیں. بہت سارے گناہ ایسے, اجنبی لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں اختلاط, آپس کے تعلقات,
آپس کے نمبرات اور آپس کی نہ جانے کتنی فضولیات او اللہ کے نیک بندو اس رات میں منڈے کے نام پر ہوتی ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، میں یہ سمجھ لوں کہ کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا، لیکن مجھے بتاؤ کیا اس منڈے کے اندر ڈی جے نہیں بجایا جا رہا ہے؟ کیا اس منڈے کے اندر آتش بازیاں نہیں ہو رہی؟ کیا اس منڈے کے اندر کنجریاں نہیں ناچ رہی؟ کیا اس منڈے کے اندر میری اور آپ کی بچیاں کہ جن کو پردوں کے اندر ہونا چاہیے تھا، جو معصوم بچیاں حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے والی بننی تھی، جو میری اور آپ کی بچیاں راتوں کو سجدے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن آج منڈے کی اس رات نے ہماری بچیوں کو ناچنے پر مجبور کر دیا ہے، گانوں کی دھمک پر، یہاں تک کہ نوجوانوں کے آنکھوں کا استلزاز بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کیا ہوا تجھے؟ کیا ہوا تجھے؟ اے اللہ کے بندے، تجھے کیا ہوا؟ کیوں ان چیزوں کے اندر پڑ گیا؟ کیوں شیطان کو راضی کرنے میں لگ گیا؟ اللہ کی قسم، اگر ایک رات پہلے تو نے شیطان کو راضی کیا، اگلے دن اللہ اگر چاہے تو تیرے اوپر مصیبت بھی ڈال سکتا ہے۔ اللہ اس تیرے پورے کام کو اللہ ذلت کے اندر بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہوا ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو شرم نہیں، مجھے اور آپ کو عقل نہیں۔ کون سا ایسا گناہ جو آج کی اس رات میں نہیں ہو رہے؟ کہیں آتش بازیاں ہیں، کہیں ڈی جے ہیں، اور خالی ڈی جے نہیں بلکہ ان پر ٹھمک بھی ہے، بلکہ ان پر بچیوں کا ناچنا، اگر ناچنے والی موجود نہیں، کرائے پر بلائی جاتی ہیں، بازاروں لڑکیاں بلائی جاتی ہیں، ان کو بڑا اچھا مہنگا تحفہ دیا جاتا ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اب بڑے بڑے پردھان آئیں گے، اب بڑے بڑے مالدار آئیں گے جو اپنے ہاتھوں سے پیسوں کو ان پر بکھیریں گے۔ ہاں، جو پیسہ تو نے خون پسینے سے کمایا تھا، جو پیسہ تجھے تیری اولادوں کے کام آنے والا تھا، تیری تعلیم میں کام آنے والا تھا، تیری بوڑھی ماں، تیرے بوڑھے باپ کی بیماری کے لیے کام آنے والا تھا، لیکن اس خون پسینے کے پیسے کو تو ان کنجریوں پر اچھالتا ہے، تو ان کنجریوں پر پھینکتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، بڑے مہنگے مہنگے، ہاں تو ڈی جے لاتا ہے اور بڑی مہنگی تو کنجریاں لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے، اسی کے بالمقابل اگر مسجد کا متولی یہ کہہ دے آؤ میری مسجد کو کچھ ضرورت ہے، تو ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے امام کی تنخواہ بڑھاؤ، تو ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ اگر یہ کہیں کہ نکاح کے پیسے جو پڑھایا گیا ہے اس کی ذرا فیس بڑھاؤ، تو ہم سے بڑا ناراض ہونے والا کوئی نہیں۔ او اللہ کے بندے، لیکن اگر شیطان کو راضی کرنے کی بات آ جائے تو اب ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں، ہم سے بڑا جاگیردار کوئی نہیں۔ اسی طرح جب شادی والے دن کی بات آتی ہے، وہ یاد رکھو شریعت کے اندر صرف نکاح ہے، شریعت کے اندر صرف مہر ہے، شریعت کے اندر صرف وکیل اور گواہ ہیں، اور تیسری چیز اس شریعت کے اندر نہیں ہے۔ یہ کہاں سے لے کر کے آیا ہے؟ اب سلامی ہوگی، اب جوتا چرائی کی رسم ہوگی، اب ساس کوئی بدائی دے گی، اب سالے گھڑیاں اور انگوٹھیاں لا کر کے پہنائیں گے، اب دولہے پر پیسے برسائے جائیں گے، اب دلہن پر پیسے برسائے جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم 1-2 روپیے نہیں، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ دلہا اور دلہنوں پر 50 ہزار روپے ایسے ہی برباد کر دیے گئے، 50 ہزار روپے ان پر ایسے ہی خرچ کر دیے گئے۔ اگر یہی بات کہہ دی جائے کہ محلے کے اندر اور بھی غریب بچیاں ہیں، ذرا ان کا بھی خیال کرو، تو اس زمین پر ہم سے بڑا غریب کوئی نہیں، ہم سے بڑا غریب اس زمین پر کوئی نہیں۔ او اللہ کے نیک بندو، کہاں تک گفتگو کروں، کہاں تک گفتگو کروں؟ کون سی ایسی غلطی ہے جو میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں؟ کاش اتنی فضولیات کرنے سے پہلے ذرا اپنے محلے میں بھی دیکھ لیتا۔ ایک باپ ہے
جو رات کو سونے نہیں پاتا، ایک ماں ہے جو اٹھ کر کے اپنی جوان بچی کو دیکھتی ہے، ایک باپ ہے جو بیچارہ رات کو اٹھتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، لوگوں کی خوشامد کرتا ہے، اور لوگوں میری بچی کا رشتہ بتاؤ، اور لوگوں میری بچی کے لیے کوئی رشتہ لے کر کے آؤ، فوراً مجھ جیسے اور آپ جیسے جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتے ہیں، معلوم کرتے کیا دو گے، معلوم کرتے کتنا حساب ہے، معلوم کرتے کتنا خرچ کرو گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پلٹ کر کے اپنے گھر پر جا کر کے چادر اوڑھ کر کے لیٹ جاتا ہے، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ کہ غریب بچیاں میرے اور آپ کے دامنوں کو نہیں پکڑیں گی۔ آج میں اور آپ شکایتیں کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی بچیاں اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ اسلام کہاں ہے ہمارے گھروں میں؟ اسلام کہاں ہے ہمارے دروں میں؟ اسلام کہاں ہے ہماری زندگیوں کے اعمالوں میں؟ صرف اسلام مسجدوں میں باقی ہے، صرف اسلام جمعے میں باقی ہے۔ میری اور آپ کے گھروں میں پروگراموں میں اسلام نہیں ہے، میری اور آپ کے رشتے ناتوں میں اسلام نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ نہ کہو کہ اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں، یہ کہو کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں۔ ساری غلطیاں بچیوں کی نہ نکالو۔ نہ جانے کتنی ایسی بچیوں سے ملاقات ہوئی ہے جو ارتداد کی چکیوں کے اندر پس رہی ہیں، جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پسند کر رہی ہیں۔ ذرا کارگزاری سنو ان لوگوں سے جو اتراکھنڈ کی زمین پر رہتے ہیں، جو ہلدوانی کی زمین پر رہتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے وہاں کی کارگزاریاں۔ ہاں تمہیں بتلاتا چلوں۔ ایک بچی کی خبر ملتی ہے کہ اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے چلی گئی، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے چلی گئی، اپنے بدن پر غیروں کا لباس لے کر کے آ گئی، اپنے ماتھے پر سندور کو سجا لیا گیا، اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ ذرا کارگزاری تو معلوم کریں، ذرا اس بہن سے تو جا کر کے معلوم کریں کیا وجہ ہے کہ آخر ہمیں چھوڑ کر کے آ گئی، اسلام کو چھوڑ کر کے آ گئی۔ ذرا ہم ان کے گھر پہنچے، اول تو دروازہ نہیں کھولا، اول تو کنڈی نہیں کھولی ہے۔ جاؤ مجھے تم سے نفرت ہے، جاؤ مجھے تم سے سخت نفرت ہے، میں تم سے بات کرنا تو دور کی بات، میں تمہیں دیکھنا تک نہیں چاہتی۔ اب آئے ہو جب گھر لٹ چکا ہے، اب آئے ہو جب گھر برباد ہو چکا ہے، اب آئے ہو جب میں اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے کے بندھن میں بن چکی ہوں۔ او میری بہن ذرا دروازہ تو کھول، مجھے بتا تو صحیح آخر کیا وجہ ہے۔ دروازہ کھولتی ہے، بس اتنا بتلا دو کیوں چھوڑ کر کے آئی ہو اسلام کو۔ ذرا سنو اللہ کے نیک بندو، ذرا سنو نبی کے عاشقوں، کیا کہتی ہے وہ بچی؟ میرا باپ بیمار چارپائی پر پڑا ہوا ہے، ماں دنیا میں نہیں ہے، صرف اکیلی میں، میری بہن ہے۔ حوث کے پجاری تو بہت آئے، عزتوں کے لٹیرے تو بہت آئے، ہماری عزتوں کی بولیاں لگانے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے وہ تو بہت آئے، ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ہم سے منہ کالا کرنے والے تو بہت آئے۔ لیکن جب میرے باپ نے کہا کوئی میری بچی سے نکاح بھی کرنے والا ہے، کوئی میری بچی کو اپنے گھر بھی لے کر کے جانے والا ہے، تو اللہ کی قسم انہوں نے گھر کو دیکھ کر کے سمجھ لیا کہ ہمیں جہیز میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ عزتوں کے لٹیرے تو بہت آئے، لیکن کوئی صحیح طریقے سے مجھے اپنی بیوی بنا کر کے لے جانے والا کوئی نہ آیا۔ پھر یہ جن کو تم غیر ایمان والا کہتے ہو، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے کہا نہ تمہیں کسی جہیز کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کسی پریشانی کی ضرورت ہے، یہ لو پیسہ تمہارے باپ کی بیماری کا، یہ لو پیسہ تمہارے باپ کے خرچے کا، آؤ تم میرے ساتھ چلو۔
میں کیا کرتی؟ صرف میرے پاس دو راستے تھے، یا تو خودکشی کر کے دنیا سے چلی جاؤں یا پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اتنی طاقت تو نہ تھی کہ خودکشی کر لوں، ہاں اس غیر ایمان والے کے ساتھ چلی آئی، کم از کم زندگی تو سکون سے گزاروں گی۔ ہزاروں کارگزاریاں، لاکھوں کارگزاریاں یہ میری اور آپ کی بچیوں کی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، ہمیشہ غلطی بچیوں کی نہیں ہوتی، کچھ غلطیاں میں اور آپ بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ گناہ میں اور آپ بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اللہ کے نیک بندے، کون سی ایسی فضول خرچی جو میری اور آپ کی شادیوں میں نہیں ہو رہی؟ بڑی بڑی شادیاں، لاکھوں کروڑوں کی شادیاں، اگر چاہیں تو نہیں، نہ جانے کتنی غریب بچیوں کے گھر بس جائیں، نہ جانے کتنی غریب بچیاں اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، نہ جانے کتنی بچیاں اپنے اسلام پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائیں، لیکن نہیں، اگر میرے پاس پیسہ ہے تو صرف یہ میرا ہے، یہ پیسہ کسی غریب کا نہیں ہے، یہ پیسہ کسی کمزور کا نہیں ہے۔ حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت، عقیدوں کو درست رکھنا عبادت، نمازوں کی پابندی عبادت، غیب پر ایمان رکھنا عبادت، اسی طریقے سے غریبوں پر خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ جتنا مال کمایا ہے سب میرا اور آپ کا نہیں ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اس میں کمزوروں کا بھی حصہ ہے، اس میں یتیموں کا بھی حصہ ہے، اس میں بیواؤں کا بھی حصہ ہے۔ لیکن آج اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا؟ اپنے گھر کی شادی تو میں نے اور آپ نے اچھی کر لی، لیکن غریب بچی کا کیا ہوگا؟ اس کمزور بچی کا کیا ہوگا؟ کیا کل قیامت کے میدان میں میرے اور آپ کے دامن کو نہیں پکڑے گی؟ آج کتنی فضول خرچیاں میری اور آپ کی شادیوں کے اندر ہو رہی، لیکن کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ ابھی مائک اگر کھول دیا جائے تو اذانوں سے دقت ہے، تقریروں سے دقت ہے، لیکن اگر گھر کے برابر میں ڈی جے بجے کسی کو دقت نہیں، کسی کو دل کی دقت نہیں، کسی کو کانوں کی دقت نہیں۔ لیکن ہمارے گھروں کے اندر اگر گانے بجنے شروع ہو جائیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں، صرف یہی سمجھتے ہیں کون برائی لے گا، یہی سمجھتے ہیں کون ان سے لڑے گا۔ اے اللہ کے نیک بندے، کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع بلسانی فإن لم یستطع بقلبی وذلک اضعف الایمان۔ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو روکیے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو روکیے، اور اگر نہیں ہے تو دل میں برا سمجھ لیجئے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہے تو یاد رکھنا ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ یہ سب سے کم درجہ ایمان کا ہے کہ اگر کوئی گناہ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم اس کو دل میں برا سمجھ رہے ہیں، یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، مجھے اتنی گفتگو نہیں کرنی تھی، لیکن پتہ نہیں آپ کی سماعتوں کو دیکھ کر اور آپ کی محبتوں کو دیکھ کر میں اپنی بات کو بڑھاتا چلا گیا۔ اگر میں اور آپ واقعی میں سچے نبی کے عاشق ہیں تو اللہ کی قسم ارادے کرو کہ ہم اپنی زندگی کو محبوب کے خلاف نہیں گزاریں گے، محبوب کے خلاف نہیں گزاریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، اپنے بیاہ شادیوں کو ہم اپنے محبوب کے مطابق کریں گے، بالکل آسان کریں گے، فضول خرچیوں سے اور شیطان کو راضی کرنے والی تمام حرکتوں سے میں اور آپ اپنی شادیوں کو بچا کر کے رکھیں گے۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اگر شادیاں مہنگی ہو گئی تو یاد رکھنا زنا آسان ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے۔ زنا مشکل نہیں ہے، نکاح بڑا مشکل ہے۔ اگر کسی کی بچی جوان ہو جائے اور اگر آج وہ ارادہ کرے مجھے اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے، سالوں سال گزر جاتے ہیں، کوئی رشتہ نظر نہیں آتا، اور اگر کوئی یہ ارادہ کرے مجھے زنا کرنا ہے تو منٹوں سیکنڈوں میں تمام سامان تیار ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے نکاحوں کو مشکل کر دیا ہے۔
نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، مجھے اور آپ کو اپنے نکاحوں کو آسان کرنا ہے۔ آپ فراوان ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، آپ کو اللہ نے بڑا خوشحال ملکہ عطا فرمایا ہے، بڑی خوشحالی عطا فرمائی، لیکن اس کو شیطان کو راضی کرنے میں برباد نہ کرو۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہاں خرچ کرو گے۔ ذرا محلے کے غریبوں کو دیکھو، اللہ کی قسم خرچ کرو، رات کے اندھیروں میں تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ ہاں، محلے کے یتیموں مسکینوں کو دیکھو، ان پر خرچ کرو۔ او اللہ کے بندو، میں نہیں کہتا تم منڈے ختم کر دو، ولی میں کرو، خوب خرچ کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو 1000 آدمیوں کو کھلانے کی طاقت دی ہے تو اس کھلانے پر خرچ کرو، نہ کہ ڈی جے اور آتش بازیوں میں اپنے پیسوں کو برباد کرو۔ خرچ کرنے کو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن خرچ کرو وہاں جہاں سے تم سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ ولیمہ کرو 5000 آدمیوں کا، دیکھو اللہ ہر لقمے پر تمہیں کیسے ثواب عطا کرتا ہے۔ خرچ کرو اپنے علماء پر، اپنے ائمہ پر، اپنے مؤذنین پر۔ ہاں، انہیں صرف تنخواہوں پر نہ رکھو، بلکہ جو بھی کماؤ اس سے کچھ حصہ اپنے علماء کے لیے بھی نکال کر کے رکھو۔ کون منع کرتا ہے؟ نکاحوں پر خرچ کرو، لیکن نکاح پڑھانے والے کو اتنا دے دو کہ وہ خوش ہو کر کے تمہارے لیے دعائیں کرے۔ جہاں تمہارے بچے پڑھتے ہوں اس مدرس کو دے کر کے آؤ، تاکہ وہ مدرس رات اور دن تمہارے لیے دعا کرتا رہے۔ ایسی جگہ خرچ نہ کرو جہاں سے شیطان راضی ہوتا ہو۔ خرچ کرنے والے کو میرا اللہ بھی پسند کرتا ہے، میرا نبی بھی پسند کرتا ہے، لیکن اس کو پسند کرتا ہے جو اس جگہ خرچ کرتا ہے جہاں اللہ اور اس کا محبوب راضی ہوتا ہو۔ کریں گے نا عمل انشاءاللہ؟ کریں گے نا میرے بھائی انشاءاللہ عمل؟ اسی طریقے سے اپنی بیاہ شادیوں کو بالکل نبی کے مطابق۔ آج کیا ہو گیا؟ ذرا مجھے 1-2 جملے اور کہنے دیجئے۔ آج کیا ہو گیا؟ آج شادیوں کے اندر، آج کھانے کھڑے ہو کر، آج کرسیوں پر بیٹھا کر، بھکاریوں کی طرح پلیٹیں ہاتھ میں دے کر، جاؤ خود لے کر کے آؤ، جاؤ خود بیٹھ کر کے کھاؤ، کھڑے ہو کر کے کھاؤ۔ ہاں، ہمارے پاس نہ کھلانے والا ہے، نہ ہمارے پاس میزبان ہے، نہ ہمارے پاس ویٹر ہیں، بلکہ آپ اپنی مرضی سے کھاؤ، چاہے کتنا ہی کھاؤ، کتنا ہی پھینکو۔ آج یہ طریقہ میری اور آپ کی زندگی میں کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح، یہاں تک کہ کھانا اتنا پلیٹوں میں نہیں جتنا میرے اور آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوتا ہے، جتنا میرے اور آپ کے پیروں میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، یاد رکھنا، اگر اس روزی کی ناقدری کرے گا، اللہ اس کو چھیننے میں دیر نہیں لگائے گا، کیونکہ اس روزی کی ناقدری کرنے والا خود یہ روزی اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ یہ تیری دی ہوئی روزی کی قدر نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس روزی کو اس سے چھین لیا جائے۔ مجھے جملے یاد آ گئے حضرت حذیفہ ابن الیمان کے۔ بادشاہ ایران نے دعوت کی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، ایک لقمہ حضرت حذیفہ سے نیچے گر جاتا ہے۔ میرے آقا کی سنت ہے کہ اس لقمے کو اٹھایا جائے، اگر صاف کر کے کھانے کے قابل ہے تو کھایا جائے، نہیں تو ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ دوسری مخلوق اس سے کھا لے، دوسری مخلوق اس سے پیٹ بھر لے۔ یہ لقمہ حضرت حذیفہ ابن الیمان سے زمین پر گر جاتا ہے، آپ اس کو اٹھا کر کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں، برابر والا آپ کو ہاتھ مارتا ہے، حذیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حذیفہ یہ لوگ تمہیں ننیدہ کہیں گے، حذیفہ یہ تمہیں بھوک منگا کہیں گے کہ یہ بالکل بھوکے پیاسے لوگ ہیں۔ ہاں حذیفہ، ذرا موقع محل کے اعتبار سے چلو، جیسے آج میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا موقع ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، جیسا دیش ہو ویسا ہی بھیس ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے نیک بندے، شریعت ہر جگہ پر شریعت ہے، شریعت ہر وقت میں شریعت ہے، شریعت کبھی نہیں بدلتی۔ حضرت حذیفہ کو جب انہوں نے کہا کہ تم یہ لقمہ نہ اٹھاؤ، لوگ تمہیں کہیں گے بھوکا ہے، لوگ کہیں گے ننیدہ ان کو ملتا نہیں ہے، اللہ کی قسم حضرت حذیفہ نے فرمایا تھا، او خاموش ہو جا، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں؟ کہ جملے مجھے اور آپ کو بھی یاد رہتے ہیں؟
ہم تو جیسا ماحول دیکھتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں. کیوں ہمیں سنتیں یاد نہیں رہتی؟ کیوں بیٹھ کر کے کھانا یاد نہیں رہتا؟ کیوں دسترخوان یاد نہیں رہتا؟ کیوں ہم پلیٹوں میں اتنا بھر لیتے ہیں کہ کھانا کھلانے والے کی بے عزتی ہونے کے در پر رہتی ہے؟ کیوں اتنا کھانا برباد کر دیتے ہیں؟ اپنے گھروں میں تو سنتیں یاد ہیں، مسجدوں کے دسترخوانوں پر سنتیں یاد ہیں، لیکن اگر کسی کی شادی میں چلے جائیں، کہاں چلی گئی سنتیں؟ کہاں چلی گئی وہ پلیٹوں کا صاف کرنا؟ کہاں چلا گیا وہ پلیٹوں کا چاٹنا؟ کہاں چلا گیا وہ انگلیوں کا چاٹنا؟ او اللہ کے نیک بندو، مجھے کہنے دو، آج میں اور آپ جیسا جہاں کا ماحول دیکھتے ہیں ویسے ہی بننے کی کوشش کرنی شروع کر دیتے ہیں. یہ تو قربان جاؤں علماء کی جماعت پر، قربان جاؤں دعوت کے ساتھیوں پر. لوگ انہیں بیوقوف کہتے ہیں، لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا اپنے ساتھیوں کو، اپنے علماء کو، کھائیں گے تو بیٹھ کر کے کھائیں گے، کھائیں گے تو دسترخوان پر کھائیں گے، کھائیں گے تو ہم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھائیں گے. اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے جو ایسے فتنے کے وقت میں بھی اپنے محبوب کی سنتوں کو نہیں بھولتے. لیکن اللہ کے بندوں، کیا جنت میں صرف انہی کو جانا ہے؟ آپ نہیں جانا چاہتے؟ کیا اللہ کو یہی راضی کریں گے؟ آپ نہیں راضی کرنا چاہتے؟ اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہر جگہ اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے. انشاءاللہ چلیں گے نا؟ انشاءاللہ بیاہ شادیوں کو آسان کریں گے، تمام فضولیات سے پرہیز کریں گے، انشاءاللہ خرچ کریں گے، لیکن ایسی جگہ پر جہاں سے اللہ راضی ہو، اور راضی ہو کر کے ہماری کمائی کو دوگنا تیگنا کر دے، ہمارے کاروبار کو اور ترقی دے دے. خوب خرچ کرو اپنے علماء پر، اپنے ائمہ پر، اپنے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر، اپنے محلے کی، گھروں کی، قصبے کے رہنے والی بیواؤں پر خوب خرچ کیجئے. پھر دیکھو اللہ کیسے عطا کرتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی میرے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت اور قوت دے دے. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.